بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب عرض کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر میں آتی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایت بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتی ہے تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے اور اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا مال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان کی درجات بلند ہو سکیں یا ان کی عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کو لوٹتی ہے اور وہ دن جو مراد کا ہے، یعنی جمعرات کی رات کو یہ روحیں اپنے گھر میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنے کو پکارتی ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کی آواز نہیں سن سکتے اور وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھر کو لوٹتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، میں اسی لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے پر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر کے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کی درجات بلند ہو سکے یا ان کی عذاب میں ان کی وجہ سے کم ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے، ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہے؟ اس پر مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہے، ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک بات ہے ارواح کی، وہ مرنے کی بات، وہ نقل و حرکت کر سکتی ہے، مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دے دینا۔ وہاں کیا پیش آیا؟ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں جاتا ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے
کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہا کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے، اور ان کی درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد ان کی ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔